اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فضیل جتوئی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آپ کے رائے دینا، آپ کا سبسکرائب کرنا میری حوصلہ افزائی کا سبب ہے، اور جن جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اور ابھی تک ہمارے صحافی دوست انیس منصوری کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ہر ولاگ میں تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف صحافی سراپا احتجاج ہیں، آواز اٹھانے میں مشغول ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہوں، دیگر پلیٹ فارمز ہوں، سب ہم آواز ہیں کہ آزادی رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اور صحافت آزادی پسند چیز کا نام ہے۔ صحافت آزادی رائے کی ہونی چاہیے، اور ہم ڈیموکریسی کے بلیور ہیں، ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، تو یہاں آزادی رائے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز اسٹیٹ کے خلاف ہوئی ہے تو قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش کیا جائے، اور ہمارے معزز جج صاحبان اور عدالتیں فیصلہ کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کا۔ آج جلسہ تھا بیت المکرم مسجد کی طرف گلشن اقبال میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی سیاست کے جو ڈائنامکس ہے، کراچی کی سیاست میں ایک خلا ہے۔ جب سے 2015-16 کے بعد کراچی کی سیاست کا رخ تبدیل ہوا ہے، تو کراچی کی سیاست میں ایک خلا آ چکا ہے۔ کراچی کی سیاست میں وہ خلا پورا نہیں ہو پا رہا۔ بہت کوششیں کی گئیں، پہلے پی ٹی آئی کو لایا گیا، بھاری مینڈیٹ دیا گیا کراچی میں پی ٹی آئی کو، لیکن وہ خلا پورا نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں مینڈیٹ ملا، بالخصوص کراچی سے، کوئی توقع نہیں کر سکتا، اور جو سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بھاری مینڈیٹ شہر کراچی سے کیسے مل سکتا ہے، اور پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشن میں یہ مینڈیٹ کیسے مل سکتا ہے۔ جو سیاست سے لگاؤ رکھتے ہیں، سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کس طریقے کے ڈائنامک سے چینج ہو رہے ہیں۔ یہ چینج کرنے والے کون ہیں؟ گویا یہ چینج کرنے والے وہی ہیں جن کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہماری ہم الگ ہیں، سیاست الگ ہے، اور ہماری کوئی انٹرپشن سیاست میں نہیں ہے۔ اب ایک خلا جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ ہوا ہے، پبلک آنا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ آپ انفلوئنس کر رہے ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کے جلسے بہت کامیاب ہوتے تھے۔ مطلب پی ٹی آئی کی جب حکومت نہیں تھی، نواز شریف کی حکومت میں پی ٹی آئی کے جلسے بہت کامیاب ہوتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کو اس طرح سے الیکشن میں سپورٹ حاصل نہیں ہوئی تھی 2013 کے الیکشنز میں۔ لیکن اس ٹائم بھی پی ٹی آئی کی ایک ہائپ کریٹ تھی۔ پی ٹی آئی کو 2018 میں موقع دیا گیا تھا، اور اس ٹائم تک ایک ہائپ بنائی گئی تھی، پورا گراؤنڈ تیار کیا گیا تھا، اور پورے گراؤنڈ تیار ہونے کے بعد ان کو لا کر بٹھایا تھا، لیکن ان سے دعوے دار بڑے بڑے دعوے تو انہوں نے ضرور کیے تھے، لیکن عمل درآمد اس کا 10% بھی ان سے نہیں ہو پایا، اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے جو سو کالڈ وفادار لوگ تھے وہی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جو فاؤنڈرز تھے، اسد عمر کی بات کروں یا دوسرے فواد چودھری اور فردوس جو خاتون ہیں ان کی بات کروں، تو بڑے وفادار بنتے تھے، لیکن برے وقت میں ہی اصل وفاداری کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سیاسی ڈائنامکس چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی کس کی ہوا، کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی کس کا ہوتا ہے۔ تو کراچی کی اگر میں سیاست کی بات کرتا ہوں تو کراچی میں خلا ہے جو پورا نہیں ہو پا رہا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے جلسہ پہلے ملیر میں بھی ہوا تھا، وہ بھی اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گڑھ ہے ماڈل کالونی سعود آباد، یہ ایم کیو ایم کا گڑھ رہ چکا ہے، لیکن اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا تھا۔ گلشن اقبال میں بھی عوام تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس طرح کی عوام نہیں نکال پا رہے جس طرح سے اگر ہم پیچھے 2010-11 میں جاتے ہیں، اس طرح جب ایم کیو ایم الطاف حسین والی جماعت تھی، جب لیڈر جو الطاف حسین تھے، تو اس والی ایم کیو ایم کی بات دوسری تھی۔ تو یہ خلا ہے، جبکہ الطاف حسین جب مائنس الطاف والی سیاست شروع ہوئی ہے کراچی میں، تو ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں۔
یہ خلا پورا نہیں ہو پا رہا. بہت کوششیں کاوشیں کر لی گئیں, پی ایس پی کو بھی بنایا گیا, ٹی ایل پی کو بھی لایا گیا, دیگر پارٹیز بھی بنائی گئیں. پھر اب اطلاعات ہے کہ اشرت العباد بھی الطاف حسین کے مشورے کے بعد ایک پارٹی لانچ کر رہے ہیں اور کراچی کی سیاست میں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے اور الیکشن میں کھڑے ہوں گے. پھر وہاں سے جو ہے ان کی حمایت کا بھی اعلان ہوگا. لیکن ابھی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ خلا پورا نہیں ہو پا رہا, اور ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جلسے کیے جا رہے ہیں, اور بقول آفاق احمد کے کہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ ان کو اجازت ہے کہ یہ 10 جلسے بھی شہر کراچی میں کر سکتے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. عوام تھی, وہی باتیں کی گئیں جو ایک روایتی طور پر کی جاتی ہیں. پھر کچھ لسانی باتیں بھی ہوئی, جذبات میں لانا ہے, ووٹرز کو جگانا ہے, کیونکہ 8 فروری قریب ہے, پھر ان سے ووٹ لینا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں یا اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ تو وہ وقت ہی بتائے گا, اور ان کا پچھلا ٹینیور یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ کون ان کے ساتھ کتنا مخلص ہے, اپنی قوم کے ساتھ کون کتنا مخلص ہے. پیپلز پارٹی نے سندھ کو کھا لیا 15 سالوں میں. انہوں نے شہر کراچی جو کہ میگا سٹی ہے, اس کی میئرشپ, میئر کا جو پرسنل اسسٹنٹ تھا اس کے کیسز نکل گئے, خراب پتی بن گیا وہ ان 5 سالوں میں. اور ہمارے بیچارے میئر صاحب کے پاس تو اختیارات ہی کبھی نہیں تھے, لیکن اختیارات نہ ہونے کے باوجود انہوں نے خراب پتی وہ بن گئے, اور اب تو وہ بالکل ہی پارٹی سے اپنے مفادات حاصل کر کے اتنے سائیڈ لائن ہو گئے ہیں کہ اب وہ سرگرمیوں میں ہمیں نظر بھی نہیں آتے. تو بات یہ ساری یہ ہے کہ خلا پورا نہیں ہو پا رہا کراچی کی. ڈائنامکس جو ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, ہر چیزیں سرگرمیاں بھی آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہے, لیکن وہ خلا جو پورا ہونا چاہیے, جو اون کرنا چاہیے, شہر کراچی کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر کوئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہا ہے, اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, لیکن شہر کراچی کو جو اپنا شہر سمجھنا چاہیے, اون کرنا چاہیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور عملی جدوجہد کرنی چاہیے, وہ جدوجہد ہمیں نظر نہیں آ رہی. جبکہ ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی, اگر کراچی نہ چلے تو پورا پاکستان نہیں چل سکتا. کراچی 65.7% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, ہر چیز میں پورے شہروں کو, پورے صوبوں کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن اسی کراچی والوں کے ساتھ کیوں زیادتیاں کی جاتی ہیں. ان کو بنیادی مسائل میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ کوئی دوسری بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. میرا خود گھر کے گیس کا ریزیڈینشل میٹر اور گیس کا بل 35,000 روپے آیا ہے. مطلب کہ الیکٹرک تو اوور بلنگ کر ہی رہی تھی, اب یہ ایک اور نیا ادارہ, آپ کو پتہ ہے, ویسے تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ گیس جاتی ہے, اور بالخصوص گرمیوں میں جاتی ہے. یہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو شارٹیج گیس کی انہوں نے کی ہے جان بوجھ کر, یہ کہاں سپلائی کر رہے ہیں. 10 بجے کے بعد شہر کراچی میں گیس ہی نہیں ہوتی, اس کے باوجود گیس کا بل میرے گھر پر 35,000 روپے کا آیا ہے. کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنی اندھیر نگری چوپٹ راج, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو گریبان پکڑ کے پوچھنے والا نہیں ہے. یہ عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھنے لگ گئے ہیں. تو بس یہ زیادتیاں ہیں. ہم تو آواز ہی بلند کر سکتے ہیں. میں صحافتی مورچے سے اپنے شہر کے لیے, اپنے شہر کے لوگوں کے حقوق کی بات ہی کر سکتا ہوں. میرے پاس یہی قلم کی طاقت ہے, میرے پاس یہ مائک کی طاقت ہے, میرے پاس یہ کیمرہ کی طاقت ہے. میں کوئی ادارہ نہیں ہوں جو میں ان کے خلاف کوئی ایکشن لوں. میں ایک عام سا کراچی بیس ورکنگ جرنلسٹ ہوں, اور مختلف مسائل کو اجاگر کرنا میرا صحافتی فریضہ ہے, اور اس کو میں نبھاؤں گا. تو بس یہ ڈائنامکس ہیں اور سرگرمیاں ہیں. جلسہ ہوا اس طرح سے کامیاب, لیکن ہمیں نظر نہیں آیا, اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آج کا ولاگ اتنا ہی تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.